آج سے ملک بھر میں بارشوں کے نئے سلسلے کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج ملک کے مغربی حصوں میں داخل ہوگا اور کل تک بالائی اور وسطی حصوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گا۔ بلوچستان کے 16 اضلاع میں سے آج سے 29 مارچ تک بارش کا امکان۔ جمعرات اور جمعے کے روز سکھر، جیکب آباد، کشمور، لاڑکانہ اور دادو میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ پنجاب، کے پی، جی بی اور کشمیر میں بھی آج سے 31 مارچ تک بارشوں کا واضح امکان ہے۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کی چینی سفارتخانہ آمد۔ چینی سفیر سے ملاقات۔ وزیراعظم کا چینی صدر اور وزیراعظم کے لیے تعزیتی پیغام۔ وزیراعظم کے خودکش حملے میں چینی شہریوں کی ہلاکت پر اظہار افسوس۔ وزیراعظم نے کہا کہ مجھ سمیت پوری قوم کی ہمدردیاں چینی شہریوں کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ حکومت واقعے کی اعلیٰ سطح اور جلد تحقیقات کرے۔ ذمہ داران اور سہولت کاروں کو قرار واقعی سزا دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی چینی سفارتخانے جا کر حملے پر اظہار تعزیت اور واقعے کی تحقیقات کرانے کی یقین دہانی۔ صدر پاکستان بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ کے پی، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کا چینی باشندوں کی ہلاکت پر چین کی حکومت سے اظہار تعزیت۔ ISPR اور ترجمان دفتر خارجہ کی واقعے کی شدید مذمت۔ ہم نے کشکول لے کے، اب تو کشکول نہ بھی لے کے جائیں تو اگلے کہتے ہیں کہ کشکول ان کے بغل میں ہے، بالکل کہ وہ قومیں آج ہم سے کہاں آگے چلی گئیں جن کو انہوں نے نہ کبھی کشکول اٹھایا تھا نہ کبھی توڑا تھا، اور ہمیں آج بھی ہمیں قرضوں کی جو ایک انبار لگا ہوا پہاڑ ہے قرضوں کا، اس کو قرضے اتار رہے ہیں، قرضے لے کے ہم تنخواہیں دے رہے ہیں۔ اب تو کشکول نہ بھی لے کر جائیں تو اگلے کہتے ہیں کشکول ان کی بغل میں موجود ہے۔ وزیراعظم کی ملک کو قرض لے کر چلانے پر سخت تنقید۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کا اسلام آباد میں زیادہ ٹیکس دینے والے افراد، کمپنیوں اور برآمد کنندگان کے لیے ایکسیلنس ایوارڈز کی تقریب سے خطاب۔ کہا ہم قرضے لے کر پروجیکٹ چلا رکھے گئے اور تنخواہیں ادا کر رکھے گئے۔ شکر ہے آج رمضان ہے، ورنہ قرض کے پیسوں کے بچائے آپ کو پلاتے۔ یہ تالی بجانے کا نہیں بلکہ اپنے گریبانوں میں جھانکنے کا وقت ہے۔ جس قوم کی معیشت مضبوط ہوتی ہے اس کی آواز سنی جاتی ہے، کمزور کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ 2024 میں ایک بار پھر عوام کی حق رائے دہی پر شبخون مارا گیا ہے۔ یہ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ ہے۔ ہمیں عوام کی طرف جانا ہوگا، عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا تاکہ وہ اپنے ووٹ کے حق کے لیے متحد ہو سکیں۔ 25 اپریل کو بلوچستان سے تحریک کا آغاز کریں گے۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام پاکستان مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ JUI نے 8 فروری کے انتخابات کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے۔ 2018 کے انتخابات میں عوام کے حق رائے دہی پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ 2024 کے انتخابات میں ایک بار پھر عوام کے حق رائے دہی پر شب و خون مارا گیا۔ یہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ ہے۔ ہمیں عوام کی طرف جانا ہوگا، انہیں اعتماد میں لینا ہوگا۔ JUI کا کوئی امیدوار ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لے گا۔ 25 اپریل سے ملک کی تحریک چلانے کا بھی اعلان۔ PII کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ادارے کی تنظیم نو اور اورنجکاری اور نجکاری کی منظوری دے دی۔ بورڈ نے ادارے کو PIAC اور PIA ہولڈنگ میں تقسیم کرنے کی منظوری دی۔ نجکاری سے قبل ملازمین کے رضاکارانہ ریٹائرمنٹ کی تجویز پر غور۔ اسٹاک مارکیٹ میں قومی ایئر لائنز کے شیئرز 5 ماہ میں پہلی بار 4 روپے سے بڑھ کر 25 روپے 39 پیسے ہو گئے۔ IMF کا جدید ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پر اعتماد، تمام شعبوں پر مکمل اطلاق کا مطالبہ۔ کہا نئے پروگرام سے پہلے 4 بڑے شعبوں میں ٹریک اینڈ ٹریس کا اطلاق۔ سسٹم نہ لگانے والے یونٹس کو سیل کر دیا جائے۔ IMF کے مطابق سگریٹ، چینی، کھاد اور سیمنٹ کے شعبوں میں ٹیکسز چوری روکنے کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے۔ FBR 2 سال میں شعبہ کھاد کے علاوہ کہیں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا اطلاق نہیں کر سکا۔ وزیر اعظم کا FBR کی کارکردگی دیکھتے ہوئے معاملے کی ذاتی طور پر نگرانی کرنے کا فیصلہ۔ حکام کو IMF کے ساتھ طے شدہ شرائط پر مکمل عمل درآمد کرنے کی ہدایات۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا سپریم جوڈیشل کونسل کو خط۔ عدلیہ میں خفیہ اداروں کی مبینہ مداخلت کی تحقیقات کا
مطالبہ خط جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار کی جانب سے لکھا گیا۔ خط لکھنے والوں میں جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس سمن رفت امتیاز بھی شامل۔ خط میں عدالتی امور میں مداخلت پر کنونشن طلب کرنے کا بھی موقف۔ کنونشن سے دیگر عدالتوں میں ایجنسیوں کی مداخلت کے بارے میں معلومات بھی سامنے آئیں گی۔ عدلیہ کے کنونشن سے عدلیہ کی آزادی میں مزید معاونت حاصل ہوگی۔ ججز نے اپنے اوپر دباؤ کی کاوشوں پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو 2023 اور 2024 میں لکھے خط نوٹ میں شامل کیے۔ لکھا، مئی 2023 میں ہائی کورٹ کے ایک جج کے برادران لا کو اغوا کیا گیا اور ان ججز کی رہائش گاہ سے خفیہ کیمرہ برآمد ہوا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے مداخلت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے بھی لکھا۔ خط میں کہا کہ ایسے عناصر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کریں۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ خط کی کاپی سپریم جوڈیشل کونسل ممبران سپریم کورٹ ججز کو بھی بھجوائی گئی ہے۔ نادرا سے شہریوں کا ڈیٹا چوری ہونے کے بڑے اسکینڈل کی تحقیقات مکمل۔ 4 سال میں 27 لاکھ پاکستانیوں کے ڈیٹا چوری کے بڑے اسکینڈل کی تحقیقات مکمل ہو گئیں۔ GIT رپورٹ میں 27 لاکھ پاکستانیوں کا ڈیٹا چوری ہونے کی تصدیق۔ نادرا شہریوں کا ڈیٹا 2019 سے 2023 کے درمیان چوری کیا گیا۔ ڈیٹا لیک اسکینڈل میں ملتان، پشاور اور کراچی کے نادرا دفاتر ملوث پائے گئے۔ نادرا کا ڈیٹا ملتان سے پشاور اور پھر دبئی گیا۔ GIT رپورٹ میں نادرا کے متعدد اعلیٰ افسران کے خلاف کارروائی کی سفارش کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق نادرا ڈیٹا کے ارجنٹائن اور رومانیہ میں فروخت ہونے کے شواہد ملے۔ GIT نے رپورٹ وزارت داخلہ میں جمع کرا دی۔ تحقیقاتی ٹیم میں حساس اداروں سمیت نادرا کے نامزد افسران بھی شامل تھے۔ پرنسپل ایچیسن کالج سے اظہار یکجہتی، والدین اور طلبہ کا گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج۔ مظاہرین نے پرنسپل ایچیسن کالج سے یکجہتی کے اظہار پر مبنی پوسٹر اٹھا رکھے تھے۔ والدین کا کہنا تھا کہ پرنسپل کو عہدے پر بحال کیا جائے، معاملے کی شفاف انکوائری ہونی چاہیے، گورنر کے غیر قانونی اقدامات کو واپس لیا جائے۔ گزشتہ روز پرنسپل ایچیسن کالج مائیکل اے تھامسن نے گورنر پنجاب کی کالج میں مداخلت پر استعفیٰ دیا تھا۔ وفاقی وزیر احد چیمہ کا گورنر پنجاب بلوغ الرحمان کو خط، بچوں کی فیس معافی والی سہولت لینے سے انکار کر دیا۔ احد چیمہ نے لکھا کہ ایچیسن کالج میں زیر تعلیم اپنے بچوں کی چھٹی کے معاملے پر لکھ رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے سہولت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ گزارش ہے کسی بھی منفی دباؤ کے تحت نئی پالیسی کو واپس نہ لیں، یہ پالیسی آنے والے وقت میں طلبہ اور ان کے والدین کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ نئی پالیسی جو طالب علم کے زیر تعلیم نہ ہونے پر فیس معاف کرتی ہے وہ روایتی اشرافیہ کی ذہنیت کے خلاف ہے۔ اس معاملے میں آپ کے دفتر سے جاری آرڈر نے بے معنی تنازع کو جنم دیا۔ یہ تنازع اس پرنسپل نے شروع کیا جو پہلے ہی استعفیٰ دے چکا ہے۔ یہ بات ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں۔ پرنسپل نے کئی مواقع پر خاموشی سے انفرادی ریلیف دینے کی پیشکش کی۔ یہ پیشکش معاملے سے واقف بعض قابل احترام افراد کے ذریعے دی گئی۔ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کوئی بھی خفیہ ڈیل سے انکار کیا۔ گورنر پنجاب محمد بلوغ الرحمان نے پرنسپل ایچیسن کالج مائیکل اے تھامسن کی 28 دن کی ایکس پاکستان لیو منظور کر لی۔ آمنہ کامران اور خالد نون برسار ان کی غیر موجودگی میں ان کی جگہ انتظامی فرائض سر انجام دیں گے۔ ججز کی عدم دستیابی کی وجہ سے سائفر کیس کی اہم سماعت نہ ہو سکی، کیس ریمانڈ بیک نہیں ہو سکا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلیمان سترکار نے کہا کہ عدالت سے میرٹ پر فیصلہ ہوگا۔ 7 دنوں اور 11 گھنٹوں میں عدالت نے بڑے غور سے کیس کو دیکھ لیا ہے۔ کیس کے تمام نقائص عدالت کے سامنے رکھ دیے۔ جب سائفر ہی نہیں تو کیس واپس کیوں بھیجا جائے گا؟ جج صاحب کو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ سے کونسل نہیں لینے چاہتے تھے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلاء کی موجودگی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وزیر اعلیٰ کی ٹرینی سب انسپکٹر یاسر نصیب سے ملاقات، ایم پی اے کے سلوک پر اظہار مذمت۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس واقعے پر میں بہت شرمندہ ہوں۔ وزیر اعلیٰ نے ٹرینی سب انسپکٹر یاسر نصیب سے پورا واقعہ سنا۔ کہا ایم پی اے نے کہا کہ میرے علاقے میں مجھے روک کر چیک کرنے سے میری عزت نفس مجروح ہوئی۔ ایم پی اے نے مجھ سے سرعام معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ آئندہ آپ نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، آپ نے کسی سے نہیں ڈرنا، ذمہ داری پوری کرنے پر کبھی کسی سے معافی نہیں مانگنی۔ وزیر اعلیٰ کا یاسر نصیب کی ٹرانسفر پر سی سی پی او سے استفسار، کہا اس قسم کا کوئی واقعہ ہو تو مجھ سے پوچھے بغیر کوئی ایکشن نہیں لینا۔
میں اپیل نہیں بلکہ وارننگ دے رہا ہوں، ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ اپنی حرکات پر غور کریں اور پولیس کو سنبھالیں ورنہ یہ 12 کروڑ عوام کو نہیں سنبھال سکیں گے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بچر میڈیا سے گفتگو، کہا ہم عمر سرفراز، یاسمین راشد اور دیگر کے ساتھ عدالت پیشی پر گئے، پولیس نے دھمکیاں دی کہ بخشش خانے میں بند کر دیں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی اپوزیشن لیڈر کے ساتھ پولیس کے ناروا رویے پر پنجاب حکومت سے رپورٹ طلب، اپوزیشن کا معاملے پر انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ۔ ملک احمد خان نے کہا کہ کمیٹی کی ضرورت نہیں، معاملے کی انکوائری پورے ایوان کے سامنے رکھیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی زندگی کے حوالے سے ذمہ داری طاقتور لوگوں پر عائد ہوگی۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد بیرسٹر گوہر علی خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا بانی چیئرمین کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں، تب ہی 3 نام لیے گئے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی رہیں گے یا پھر ہم رہیں گے۔ رانا ثناءاللہ کو عوام نے مائنس کر دیا ہے۔ رانا ثناءاللہ 1 سے زائد بار کہہ چکے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نہیں رہیں گے۔ نون لیگی رہنما کے خلاف ہم نے کراچی میں بھی درخواستیں دائر کر دی ہیں۔ پی ٹی آئی کا جلد بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے خیبر پختونخوا میں جلسے کا اعلان، جلسے کی تاریخ کا اعلان بھی چند دنوں میں کیا جائے گا۔ راولپنڈی اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت 2 اپریل تک ملتوی۔ سماعت کے دوران نیب گواہ سیکشن آفیسر کیبنٹ جمیل احمد کے بیان پر جرح مکمل۔ ریفرنس کی سماعت احتساب عدالت اسلام آباد کے جج ناصر جاوید رانا نے کی۔ ریفرنس میں مجموعی طور پر 10 گواہان کی شہادت ریکارڈ کی گئی، 5 پر جرح مکمل ہو چکی۔ پرویز الہی اور مونس الہی الیکشن لڑنے کے اہل قرار، لاہور ہائی کورٹ کے اپیلیٹ ٹریبونل سے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ پرویز الہی نے پی پی 32 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا اقدام چیلنج کیا۔ الیکشن ٹریبونل نے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے فیصلے کالعدم قرار دے دیے۔ زارا الہی، سمیرہ الہی کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ وزیر اعلیٰ روشن گھرانہ پروگرام، بل سے نجات روشنی کے ساتھ کے انقلابی پروگرام کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب بھر میں 50,000 سولر سسٹم دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ روشن گھرانہ پروگرام کے تحت پہلے مرحلے میں 100 یونٹ والے 50,000 پروٹیکٹڈ صارفین کو قرآن اندازی سے سولر سسٹم دیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں لیور اور بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹرز بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت اجلاس۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ان سینٹرز کے قیام کے لیے فنڈز ترجیحی بنیاد پر فراہم کرنے کی ہدایات۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ منصوبوں کو حتمی شکل دے کر منظوری کے لیے پیش کریں۔ ہسپتالوں میں ڈائلسس سروس کی 24 گھنٹے دستیابی یقینی بنائی جائے۔ جن ہسپتالوں میں ڈائلسس سروسز نہیں ہیں وہاں شروع کی جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر عبد المربت کو اڈیالہ جیل میں گاڑی اندر لے جانے کی اجازت نہ ملی، پولیس اہلکاروں سے تلخ کلامی۔ شیر عبد المربت نے کہا کہ ہائی کورٹ نے گاڑی اندر لے جانے کی اجازت دی لیکن جیل حکام عدالت کا حکم نہیں مانتے۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی فے کی مخصوص سیٹوں پر حلف لینے کی درخواستیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے اسپیکر صوبائی اسمبلی سے جواب طلب کر لیا۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے گورنر نے حلف نہیں لیا تو عدالت نے صدر کو حلف لینے کا کہا۔ ایک آئینی عہدیدار اپنی آئینی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے اور ممبران سے حلف نہیں لیا جا رہا۔ نوٹیفیکیشن کے بعد حلف نہ لینا آئینی خلاف ورزی ہے۔ اسپیکر صوبائی اسمبلی کے وکیل نے کہا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن میں درخواست دی اور یہاں بھی آ گئے۔ آج وکالت نامہ جمع کرا دوں گا، اسپیکر کے دستخط باقی ہیں۔ کیس کی سماعت آج دوبارہ ہوگی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اراکین سے حلف نہ لینے کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ممبر الیکشن کمیشن نے استفسار کیا کہ حلف نہ لینے پر کیا الیکشن کمیشن اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ ڈی جی لا الیکشن کمیشن نے کہا کہ اسپیکر اراکین کا حلف لینے میں تاخیر کریں تو الیکشن کمیشن مداخلت کر سکتا ہے۔ وکیل شاہ خاور نے کہا کہ الیکشن کمیشن اسمبلی اجلاس کی اندرونی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ سیکریٹری اسمبلی نے کہا کہ گورنر خیبر پختونخوا اسمبلی کے اجلاس بلانے کے آرڈر کی قانونی تشریح کی جا رہی ہے۔ جب اجلاس ہوگا تو 9 منتخب اراکین کا حلف لیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔